السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128۔ معزز و محترم صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبد الحسیب عمری المدنی حفظہ اللہ و موقر علماء کرام، داعیان عظام، مقامی جمعیت اہل حدیث دھارواڑ اور مسجد حاضہ مسجد محمدی کے معزز ذمہ داران، اراکین، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اعزام اور قوم و ملت کے غیور نوجوانان اسلام، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق خاص سے 5 روزہ یہ دعوتی، تربیتی، علمی محاضرہ چلتا رہا، جس کا آج آخری دن ہے۔ یقیناً یہ رب ذوالجلال والاکرام کا بہت بڑا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان عظیم ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سنن ترمذی کے ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1955، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: لا یشکر الناس من لم یشکر الناس، کہ جو اللہ رب العالمین، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں مقامی جمعیت اہل حدیث دھارواڑ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نوجوانوں کے اندر بالخصوص اور عوام کے اندر اصلاح معاشرہ کی فکر جگانے کے لیے یہ 5 روزہ تربیتی کورس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور دونوں جہان میں اس کا بہترین بدلہ اور بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے علماء کا بھی شکر گزار ہیں جو ہمارے لیے وقت نکال کر کے ہمارے بیچ تشریف لائے اور ہمیں وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اس 5 روزہ تربیتی کورس کے اندر کئی عظیم علماء کرام آئے اور بڑے ہی اہم موضوعات پر سارے علماء کرام نے خطاب فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کرام کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ رکھے اور ان کی خدمات کو دونوں جہان کی سعادت کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ اور اسی طرح ہم آپ کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو 5 دن کے لیے وقف کر دیا، اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ایک بار نہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کے 100 بار مستحق ہیں۔ اگر میں آپ کو ان الفاظ کے ذریعے سے 100 بار بھی استقبال کروں تو بہت کم ہے، کیونکہ آپ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس دعوتی پروگرام میں علماء کرام کے علمی بیانات سے، قرآن اور احادیث کے بیانات سے استفادہ کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ کا انتخاب کر لیا، یقیناً آپ کے ساتھ آپ کے رب کا ارادہ خیر اور بھلائی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے قرآن کا فہم عطا فرماتا ہے، اسے شریعت کا سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے تفقہ فی الدین اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 2322، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یہ دنیا ملعون ہے اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز ملعون ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ، سوائے وہ جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہو یا جو ذکر سے متعلق چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہو، وعالما ومتعلما، اور سوائے عالم اور علم حاصل کرنے والے کی۔ تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے 5 دن تک اپنے آپ کو جو یہ وقف کر دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو رب کی رحمت میں داخل کر دیا ہے، اور آپ رب کی لعنت سے محفوظ رہے، جو کہ پوری کائنات کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، سوائے اللہ کو یاد کرنے والے، سوائے عالم کے، سوائے متعلم کے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس ناحیے سے آپ قابل مبارکباد ہیں اور اہلاً و سہلاً و مرحبا کے مستحق ہیں۔ آج کی اس اختتامی پروگرام کے ذریعے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس جذبے کے ساتھ اور نئی امنگ کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ اس میں شرکت کی ہے، اسے آپ اپنی زندگی کے آخری سانس تک باقی رکھیں۔ یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس جذبے میں آپ کمزوری نہ آنے دیں، اپنے آپ کو کمزور مت بنائیں، احساس کمتری کے شکار نہ ہو، اس علمی سفر کو آپ جاری اور ساری رکھیں۔ 5 دن کیا 50 دن بھی اگر آپ کو قربانی دینی پڑے تو آپ اپنی زندگی کو قربانی دیں، اپنے وقت کی قربانی دیں، اپنی نیند کی قربانی دیں، اپنے اہل و عیال کی قربانی دیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے لیے بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ ہم اور آپ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو اس امت کی اتنی فکر تھی، اس امت کی اصلاح کی اتنی فکر تھی، اس امت کی کامیابی کی اتنی فکر تھی کہ کہیں وہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تنبیہ کی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو ہم اور آپ اس امت، اس نبی کی امت ہیں، لہذا دعوت و تبلیغ کا جذبہ اور قوم میں اصلاح کا جذبہ اس امت کے ہر فرد کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ امت، یہ معاشرہ اس کشتی کی مانند ہے، اس سفینے کی مانند ہے جس پر کچھ لوگ سوار ہوں۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی غلطی کرے، کوئی خطا کرے، کوئی غلط قدم اٹھائے اور اس کشتی میں سوار دوسرے افراد کی زبان اگر خاموش ہو تو وہ پوری کشتی ڈوب کر ہلاک ہو جائے گی۔ اگر معاشرے میں بے حیائی ہو، معاشرے کے اندر کوئی خرابی ہو، معاشرے کے اندر کوئی بیماری ہو اور ہماری زبان خاموش رہے، ہماری اصلاحی اقدامات نہ ہو تو ہم سب ہلاک اور برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک داعی بن کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، اور یہ بات یہ بھی واضح رہے کہ آپ علماء کرام کی نگرانی میں دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام کو سے رابطہ رکھیں، علماء کرام سے اپنے آپ کو کاٹیں نہ، دور نہ کریں، یہ رابطے برقرار رہنا چاہیے۔
5 دن تک آپ نے علماء کرام کی نگرانی میں اپنے آپ کی تربیت کی ہے، دعائیں سیکھی ہیں، قیام اللیل کیا ہے، دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھا ہے، انداز سکھا ہے، اسلوب انبیاء کی دعوت کیا رہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں۔ اس سلسلے کو آپ بند نہ کریں بلکہ جاری اور ساری رکھیں۔ اگر علماء کی رہبری کے بغیر آپ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی حیثیت کٹی پتنگ کی ہوگی، آپ کی حیثیت کٹی پتنگ کی ہوگی، تو کٹی پتنگ بن کر کے آپ میدان میں اترنے کی کوشش نہ کریں۔ علماء کرام کو اپنے ساتھ رکھیں، علماء کرام سے رابطہ کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو علماء کرام سے پوچھا کرو۔ اور جس طرح سے یہاں آپ نے ادب اور احترام کا خیال رکھا ہے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک علماء کے ادب اور ان کے احترام کا خیال رکھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح الادب المفرد کی حدیث ہے، حصول علم میں صحابہ کرام کے اندر، تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر کیا شوق اور جذبہ تھا۔ حصول علم کے لیے انہوں نے کتنے سفر کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں انہو بلغ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ذریعے سے اسے ایک حدیث پہنچی۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی کے ذریعے سے مجھے ایک حدیث پہنچی، میں نے اونٹ خریدا، اس پر سوار ہوا، 1 ماہ کی سواری اختیار کی، اور میں جب ملک شام پہنچا تو وہ عبداللہ بن انیس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں اس کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، پیغام بھیجوایا کہ جابر بن عبداللہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اندر سے قاصد آتے ہیں، کہتے ہیں جابر بن عبداللہ ہو؟ کہتے ہیں ہاں جابر بن عبداللہ ہو۔ پھر حضرت عبداللہ بن انیس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، معانقہ ہوتا ہے، اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ایک حدیث سنی ہے، آپ کو وہ علم ہے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی، وہ حدیث ہے مظالم کے تعلق سے، وہ حدیث میں سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ فَخَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ، مجھے ڈر ہوا کہ میں مر نہ جاؤں اور حدیث رسول کو سن نہ پاؤں، یا مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں آپ نہ مر جائیں اور حدیث رسول کو ہم سن نہ پائیں۔ یہ جذبہ تھا کہ مرنے سے پہلے پہلے حدیث رسول ہماری زندگی میں آ جائے، اس حدیث کے صحیح راوی کو ہم پہچان لیں، دیکھ لیں کون ہے جو وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ حصول علم کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سیکھا یہاں اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کا 2 فائدہ ہے، ایک تو یہ انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا، اور آخرت میں بھی اس سوال سے بچ جائیں گے جب اللہ رب العالمین آپ سے اور ہم سے پوچھے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جتنا سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عالم با عمل، داعی اور مبلغ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔